السلام علیکم میرے پیارے ویورز، لسنرز اور ریڈرز، آپ سب کو میرا سلام۔ اور میں حاضر ہو گئی ہوں ناول آبرو کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل میں نے گیپ لے لیا تھا تو اس کے کمپنسیشن کے طور پہ آج میں نے تھوڑی سی لمبی ایپیسوڈ دی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب انجوائے کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ میرے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جو کہ انسبسکرائبڈ ہیں اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا انہوں نے۔ ناول آبرو قسط نمبر 39۔ علیزہ نکاح والا جوڑا پہنے، کانوں میں آویزیں لٹکائے، اپنے لمبے بال کھولے، گہری لال لپسٹک لگائے اذلان کے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان تو دروازے پر بھوچنکا سا کھڑا اسے تک رہا تھا، پھر آنکھیں پٹپٹا کر بھی دیکھا کہ کہیں خواب تو نہیں ہے، لیکن وہ تو قدم قدم چلتی اس کے پاس آ گئی اور اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹائی کھولنے لگی۔ تھک گئے ہوں گے آپ، پانی لاؤں کیا؟ علیزہ نے اس محبت سے کہا کہ اذلان تو بس بے ہوش ہو جانے کے در پر تھا۔ وہ علیزہ کے بدلے ہوئے روپ پر خوش ہونے کے بجائے حیران تھا، کیونکہ علیزہ کی آنکھوں سے اذلان کے لیے جو محبت ٹپک رہی تھی وہ تو ناقابل یقین تھی۔ کل جو لڑکی طلاق مانگ رہی تھی آج کہہ رہی ہے پانی پلا دوں۔ علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھ ٹائی کھول کر اذلان کے سینے پر رکھ دیے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کرنے لگی۔ اذلان تو بس اس کے لبوں کی سرخی پر نظریں مرکوز کیے میزمرائزڈ ہو گیا تھا۔ علیزہ نے اس کے سینے پر ہلکے سے اپنے ناخن گڑائے اور گھور کر اشارہ کیا۔ وہ ہلکا سا کرایا اور اس نے بھی آنکھوں سے ہی سوال کیا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ابھی وہ اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھ تھا کہ ایک غیر شناسا سی آواز کمرے میں گونجی۔ السلام علیکم بھائی، میں جا رہی ہوں، پھر رومانس کنٹینیو کیجیے گا آپ لوگ۔ آئمہ روم میں اندر تھی، وہ جو دونوں کو اس طرح کھڑا دیکھ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر باہر بھاگی۔ اس کے باہر جانے کے بعد علیزہ نے ذرا سا اچک کر اذلان کے پیچھے کمرے کے باہر جھانکا، جبکہ ہاتھ اس کے سینے پر ہی تھے، اور اس طرح سے اس کا چہرہ اذلان کے چہرے کے انتہائی قریب ہو گیا تھا۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ چلی گئی ہے تو ذرا دور ہو کر بولنے لگی، معاف کیجیے گا، یہ آئمہ بہت بڑی کھوجی ہے اور مجھے پتا ہے مما نے اسے یہاں میری مخبری کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ہلکی آواز میں بول رہی تھی، سوری، میں بغیر اجازت کے آپ کے روم میں آ گئی، لیکن وہ مطمئن ہو گئی ہوگی اب جا کر مما کو میری چغلی نہیں لگائے گی، کم از کم میرا اتنا امتحان لے لیا اور معافی مانگ رہی ہے۔ واہ، اذلان نے دل میں سوچا، لیکن اپنے چہرے کے زاویوں کو بالکل سپاٹ ہی رکھا ہوا تھا۔ آج پاپا اور آئمہ اچانک ہی آ گئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے بس میں یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ سب نارمل ہے، تو گیسٹ روم لاک کروا کر یہاں آپ کے کمرے میں آ گئی اور تیار بھی ہو گئی۔ وہ آج بہت عرصے بعد پہلے کی طرح ہاتھ چلا چلا کر جلدی جلدی بول رہی تھی۔ اس کے ہلنے پر بال بھی ساتھ ساتھ ہلکورے کھا رہے تھے۔ اذلان تو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل میں کہیں ذرا سی جو خوش فہمی نے جنم لیا تھا وہ چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ڈنر ہمارے ساتھ کر لیجیے گا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کہہ دوں گی پاپا کو کہ آپ تھک گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اپنی تقریر کر کے علیزہ اس کا جواب سننے رکی۔ آ رہا ہوں ٹیبل پر فریش ہو کر، تم لگواؤ کھانا۔ اسے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا؟ اذلان بس سوچ ہی سکا، بولا نہیں۔ علیزہ کمرے سے چلی گئی۔ سلیم صاحب اور آئمہ آج بغیر بتائے ہی آ گئے تھے آئمہ کی شادی کا کارڈ دینے، اور آئمہ اپنی مما کی جاسوس بن کر یہ دیکھنے اذلان کے بیڈ روم تک آئی کہ ان کے درمیان سب صحیح ہے کہ نہیں۔ اس دوران سلیم صاحب خان بابا کے ساتھ ان کے کوارٹر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، نہیں تو اذلان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے نظر آ جاتے اور وہ علیزہ کو یوں تیار دیکھ کر اتنا حیران نہ ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔
برخوردار کام کیسا چل رہا ہے؟ سلیم صاحب بولے۔ گڈ، اس نے یک حرفی جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی دونوں داماد سسر میں ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہی، جبکہ اذلان بالکل علیزہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے یہ بات نوٹ کر لی تھی اور سکھ کا سانس بھی لیا کہ چلو میری کل والی بات انہوں نے دل سے قبول کر لی، اب یقیناً میں گنہگار نہیں ہوں گی۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اذلان نے اس کی خوشی کی خاطر اس کی مرضی کے لیے ہی خود کو بالکل ایک طرف کر لیا تھا۔ پھر کھانے کے بعد سلیم صاحب نے اذلان کو شادی کا کارڈ دیا۔ بیٹا، اگر آپ آ سکو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں جانتا ہوں آپ مصروف ہوتے ہیں۔ جی میں کوشش کروں گا، اذلان نے کہا۔ اور اگر آپ مناسب سمجھو تو علیزہ کو ذرا 2 دن پہلے سے بھیج دینا تاکہ یہ اپنی بہنوں کے ساتھ وقت گزار لے، اور ڈھول تاشے بھی تو بجانے ہوتے ہیں ان عورتوں کو، سلیم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی مرضی ہے، جب چاہیں چلی جائیں، میری طرف سے اپنی مرضی کے لیے مکمل آزاد ہیں یہ، اذلان نے عجیب سے لہجے میں کہا، جسے صرف علیزہ ہی سمجھ پائی۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی، رات بہت ہو گئی، کل دن میں چلے جائیے گا، اذلان بولا۔ ارے بہت شکریہ، لیکن حمدہ کی ماں کو عادت ہے میری، اگر گھر نہیں پہنچا تو پریشان سی سارے گھر میں گھومتی رہے گی۔ واہ، بیٹی تو بالکل بھی ماں پر نہیں گئی، سلیم صاحب کے بولنے پر اذلان نے سوچا۔ پھر سلام دعا کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ آج علیزہ سے پہلے ہی اذلان اندر چلا گیا، بغیر مڑ کر اسے دیکھے۔ علیزہ نے ایک لمحہ رک کر اس کی جاتی پشت کو دیکھا، پھر خود بھی اندر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اذلان کا دل تو اسے مزید دیکھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن اس نے اپنی بے تابیوں کو لگام لگا دی تھی۔ صرف اور صرف اپنے محبوب کی محبت میں اب وہ خود کو ہی جلا رہا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے یہ؟ بیوی، اور وہ بھی تمہاری؟ اپنی شکل دیکھی آئینے میں؟ او لنکا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی چال باز عورت سے کوئی بھی رشتہ بنانے کا۔ علی میسنی عورتوں کی طرح ہی پکے لفظ استعمال کرتا تھا۔ تو پھر یہ سب کیوں کہا؟ آرزو کی آواز بلند ہوئی تو اس نے پکڑ کر آرزو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی وہ دونوں اندر علی کے بیڈ روم میں تھے۔ چپ کر جا چڑیل، وہ گبر جو باہر بیٹھا ہے، اگر اس کو بھنک ہو گئی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو ہم دونوں کو ہی گولی مار دے گا۔ گلے میں آ گئی ہے میرے یہ نیکی، اس وقت کو کوس رہا ہوں جب تم جیسی بدصورت لڑکی کی مدد کی۔ صبح اٹھا رہا تھا چلی جاتی اپنے گھر تو یہ سب نہ ہوتا۔ باہر دیکھا نہیں کیسا دروازہ ٹوٹا پڑا ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میرا باپ آج عذاب الہی کی طرح نازل ہو جائے گا۔ علی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا۔ ابھی اگر میں سچا مسلمان بن کر انہیں کل اپنے اور تمہارے کلب میں ٹلی ہو کر یہاں رات 7 گزارنے کا بتا دوں گا تو ان قریب شہیدوں میں تمہارا اور میرا نام آ جائے گا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم رکا کیونکہ آرزو خاموش ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی بھی بالکل سیدھا ہوا اور 1 منٹ اسے دیکھ کر بولا، یار اتنا پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا، سنبھال لوں گا سب۔ میں خوبصورت نہیں ہوں، تم نے مجھے بدصورت کہا، وہ صدمہ زدہ لہجے میں بولی، اپنی طرف انگلی کا اشارہ کر کے، جبکہ برسات زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ مطلب آرزو کو اتنی لمبی بات میں بس ایک لفظ ہی قابل مذمت لگا۔ علی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ مطلب تم اس بات پر رو رہی ہو کہ میں نے تمہیں بدصورت بولا؟ آرزو نے اس پر ایک شکوہ کو نگاہ ڈالی اور پھر منہ پھیر لیا۔ نہیں بھائی، تم عورتوں سے تو اللہ بچائے، مرنے کا خوف نہیں ہے سالی کو، بدصورت نہ بولوں۔ علی، او علی، شہنواز سمرو کی بھاری خوفناک آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ آیا بابا، لو آ گیا بلاوا۔ علی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ آرزو وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھ میں گرا کر سوچنے لگی، اب کیا کرنا چاہیے؟ گھر پر کال کر کے بابا اور بھائیوں کو بلا لوں؟
نہیں نہیں، یہاں اس حال میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ جس آدمی سے اس کا خود کا بیٹا ڈر رہا ہے وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ آرزو سوچ ہی رہی تھی کہ علی کمرے میں آیا۔ چلو بلا رہے ہیں تمہیں، اور بالکل انسان کی بچی بن کر رہنا ان کے سامنے۔ اپنی یہ بکواس ذرا بند کرو اور مجھے دوپٹہ لا کر دو۔ آرزو نے ہاتھ آگے کر کے بڑے وثوق سے دوپٹے کا مطالبہ کیا۔ اس نے سوچا کہ عزت سے سسر کے سامنے جاؤں۔ کس کلر کا چاہیے؟ علی دانت چبا کر بولا۔ کوئی بھی، وہ نارمل سی بولی۔ نہیں نہیں، کلر بتا دو نا، میں تو رنگ برنگے دوپٹے پہن کر رات کو مجرے کرتا ہوں یہاں، تو میرے گھر میں تو ہر کلر کا دوپٹہ ملے گا، وہ تنزیہ بولا۔ یہاں کوئی عورت ہوگی تو دوپٹہ ہوگا نا، بے وقوف عورت۔ ہاں بھائی، میں بے وقوف ہوں اور تم بڑے وقوف دار ہو، آرزو کمر پر ہاتھ رکھے بولی۔ جا بھائی باہر جا، دماغ مت کھا میرا، علی جھنجھلایا۔ آرزو باہر جانے لگی کہ علی نے اسے روکا۔ 1 منٹ رکو۔ پھر وہ پلٹ کر الماری تک گیا۔ جو ہی الماری کھولی اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ تم نے صاف کی ہے؟ حیران ہوا۔ ہاں بھائی، تم تو 1 نمبر کے گندے ہو، تو میں نے صحیح کر دی، اب دوبارہ خراب مت کرنا۔ ہاں ہاں، بس بس، احسان نہیں کیا کوئی۔ علی نے اس کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا، جبکہ اسے دل سے بہت اچھا لگا تھا اپنے کپڑوں کو یوں ترتیب سے رکھے دیکھ۔ علی آرزو کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ میں ایک مردانہ شال پکڑائی۔ یہ پہنو اور باہر چلو جلدی۔ اب علی اور آرزو باہر سومروں کے سامنے کھڑے تھے۔ زلفی دیکھ، میرے علی کی پسند تو دیکھنا، اب میرے پوتا پوتی بھی انگریز ہوں گے بالکل۔ علی کے والد کو آرزو کے سنہری بال اور سنہری آنکھیں دیکھ کر وہ بالکل انگریز لگی، تو انہوں نے اپنے منشی کو مستقبل کی پیشن گوئیاں شروع کر دیں۔ ادھر آؤ میری دیرانی۔ سومروں نے شفقت سے آرزو کو اپنے پاس بلایا اور تھوڑے فاصلے سے بٹھا دیا۔ اب ان کے ہاتھ میں 5000 کے نوٹ کی چند گڈیاں تھیں جو ان کے منشی نے انہیں پکڑائی تھی۔ یہ لو دی، یہ ماڑی طرف سے منہ دکھائی ہے۔ زیور تمہاری اماں سائیں تم کو پہنائیں گی جب ہمارے ساتھ حویلی چلو گے آپ۔ آرزو ہلکا سا مسکرا کر ان پیسوں کو تھام گئی، جبکہ چہرہ اس کا جھکا ہوا تھا اور چادر میں لپٹی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس میں تو 4 شنیل کے بیگز آ جائیں گے، وہ تو خوش ہو کر سوچنے لگی۔ لیکن علی تو کلس کر رہ گیا اور دل میں سوچا، ہمیں تو نہیں ملتی ایسے بیٹھے بٹھائے نوٹوں کی گڈیاں۔ ہاں بھائی، چل یہاں سے، سب یہ ڈاکٹری کا کھیل سمیٹ اور چل ہمارے ساتھ، میرے بچے گاؤں میں ہی پیدا ہونے چاہیے۔ آرزو اور علی نے بیک وقت انہیں حیرانی سے دیکھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس عمر میں میرے بہن بھائی آئیں گے تو میں اپنا منہ سوسائٹی کو کیسے دکھاؤں گا؟ یہ بات سن کر علی سے بالکل چپ نہیں رہا گیا۔ سالے، تیرے بھیجے میں کیا بھوسا بھرا ہے؟ میں تیرے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور تم بتاؤ بہو کہ یہ حرامی تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ ہم کھال نوچ لیں گے اس کی۔ انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا۔ بہت تنگ کرتا ہے بابا، اس نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا نا، باہر سے دروازہ بند تھا۔ وہ مصنوعی آنسو نکال کر بولی۔ علی تو اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بابا، واہ بابا کی پری، تجھے تو رک ابھی میں بتاؤں گا۔ علی بس سوچ ہی سکا۔ ارے ہاں 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 ہاں، شونا آپ اس طرح مت بولو یار، محبت بھی تو کتنی کرتا ہوں، یہ بھی تو بتاؤ۔ علی دبا دبا سا غرایا۔ چل کوئی نہیں کرتا، آرزو علی کی طرف ہی دیکھتے ہوئے ہلکے سے بولی۔ دونوں کی کھٹی میٹھی نوک جھونک سے سومرو بڑے خوش ہو رہے تھے، ہنسنے لگے اور کہا، چلو اب میرے بچوں، باقی کی لڑائی حویلی میں چل کے کرنا۔ آرزو اور علی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بابا، میں ابھی نہیں چل سکتا، میرا کام ہے یہاں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں ہاسپٹل کو لے کر، بہت سے لوگوں کا روزگار بھی اسی ہاسپٹل سے جڑا ہوا ہے۔ او، مہاتما گاندھی اور مدر ٹیریسا کی کھرچن، کر دیں گے اس کا بھی ہم کچھ نہ کچھ انتظام۔ ہمیں بس اب اپنے پوتا پوتی چاہیے، وہ بھی حویلی میں۔
بس 2 دن کا وقت ہے تارے پاس، سب سمیٹ اور آجا حویلی۔ وہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور بہو کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور علی کو تو تنبیہی نگاہوں سے گھورا اور چلے گئے۔ یہاں وہ نکلے اور علی آرزو کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی گڈیوں پر لپکا۔ چل، میرے باپ نے دیے ہیں، واپس کر مجھے۔ کوئی نہیں، مجھے دیے ہیں، میں نہیں دوں گی۔ دونوں چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ وہ لڑتے لڑتے صوفے پر لیٹ گئی اور علی اس کے بالکل اوپر آ گیا۔ علی تو بھول ہی گیا کہ وہ خود ایک مضبوط مرد ہے اور آرزو ایک نازک سی لڑکی۔ اس نے کسی پہلوان کی طرح اسے دبوچا ہوا تھا۔ آرزو بالکل بے بس سی اس کے نیچے دب سی گئی اور اس کے دونوں ہاتھ بھی علی کی گرفت میں تھے۔ اچھا، لے لو۔ آرزو نے ہار مانی کیونکہ دونوں کی پوزیشن بہت اوکورڈ ہو گئی تھی۔ اس کے کہنے پر علی کو بھی اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اصل میاں بیوی کی طرح ہی لڑ رہے ہیں، تو فوراً اس پر سے اٹھا اور گلا کھنکار کر بولا، ارے مذاق کر رہا تھا، رکھ لو تم ہی اور گھر جاؤ اپنے۔ اب دونوں اسی صوفے پر دور دور رخ موڑے شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ علیزہ اور اذلان کی اس دن کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اذلان نے جان بوجھ کر اس کی طرف سے اپنے دل کو ہٹایا اور خود کو کام میں مشغول کر لیا، یہاں تک کہ اسپائی کیمرہ میں بھی اسے نہیں دیکھتا تھا کہ کہیں پھر وہ اتنا ہی بے چین نہ ہو جائے۔ آج قریب 1.5 مہینے ہو چکے تھے دونوں کو ہی ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے۔ رات کو علیزہ نے مالا سے اذلان کو ملنے کا پیغام کہلوایا۔ بھائی، بھابھی ملنا چاہ رہی ہیں آپ سے۔ کہہ دو میں مصروف ہوں۔ اذلان اپنے روم میں ٹی وی میں فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ جی، مالا کہہ کر چلی گئی۔ اگلی صبح اذلان آفس کے لیے تیار ہو کر جب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے لان سے متصل پورچ میں آیا تو علیزہ نے اسے پکارا۔ سنیں، وہ اس کا کافی دیر سے وہاں انتظار کر رہی تھی۔ اذلان نے کاہی گرین 3 پیس پر آنکھوں پر گچی کا گوگل لگایا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر رکا، جبکہ رخ اس کی طرف نہیں کیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور اس نے جبڑے بھی بھینچ لیے تھے۔ ہاں، اب بولے گی طلاق دے دو، طلاق دے دو، اذلان نے دل میں سوچا۔ کل بھی اسی لیے وہ اس کے بلانے پر نہیں آیا تھا کہ شاید وہ وہی پرانی طلاق والی بات کرے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے رخ اس کی جانب کیا۔ علیزہ ہانپتی ہوئی اس تک آئی۔ وہ آج اسے اتنے دن بعد دیکھ کر حیران ہوا۔ کتنی بدل گئی تھی وہ۔ اس کے جسم میں آئی تبدیلی اب اتنی نمایاں ہونے لگی تھی کہ دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے پر بھی سب واضح نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ اذلان اسے یک ٹک دیکھے گیا۔ تم پینگوئنس کی طرح کیوں چل رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا تم نے؟ اس نے جانچتے لہجے میں پوچھا۔ جی، ڈاکٹر کے پاس پرسوں گئی تھی، سب ٹھیک ہے۔ اذلان نے اس کے ٹھہر ٹھہر کے چلنے کو پینگوئنس سے تشبیہ دی۔ میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، آپ مصروف تھے؟ ہاں کہو، سن رہا ہوں، اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ دراصل پرسوں سے آئمہ کی شادی شروع ہے۔ اذلان سن کر تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اچھا، شاپنگ کے لیے پیسے چاہیے کیا؟ اذلان نے جیب میں اپنا کارڈ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ نہیں، پیسے تو ہیں میرے پاس۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ اذلان کو علیزہ کی اس بات سے ہمیشہ ہی چڑ ہوتی تھی کہ اسے اس کے پیسے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ شادی میں آ جاتے تو، اور کیا میں آج رات کو چلی جاؤں؟ بس ذرا دیر کے لیے تھوڑا وقت نکال کر بارات میں شرکت کر لیجئے گا، اگر ممکن ہو تو۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، جب جہاں جانا چاہو جاؤ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ ہاں، یہی تو تمہارا مسئلہ ہے اذلان احمد انصاری، کہ تم اپنے موڈ کے مطابق ٹریٹ کرتے ہو مجھے۔ جب دل کیا تو محبت سے بات کی،
اور آج موڈ صحیح نہیں تھا تو دھتکار کے چلے گئے۔ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ تم اپنے موڈ کے غلام ہو۔ بچہ ہونے کے بعد جب کبھی موڈ خراب ہوگا تو نکال کے باہر کھڑا کر دو گے۔ علیزہ دل میں سوچتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانا تو کوئی ہماری بیگم سے سیکھے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے ٹائم پر شوہر یاد آتا ہے کہ میرے باپ کے ساتھ کھانا کھا لو، شادی میں شرکت کر لو، ویسے منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ اذلان بھی سفر میں خود سے ہم کلام تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، رون کاپی مائی ناول آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کر کے جایا کریں ویڈیو کو، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔